اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وطن کے تمام تر ناظرین کو راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہائی کمیشن آفس کینبرا، جو کہ پاکستانیوں کا ہائی کمیشن ہے، اور پاکستان ہائی کمیشن میں آنے کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت چلتے ہیں بابر امین صاحب، جناب ہائی کمشنر آف پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بار پھر کرونا وائرس نے جو ہے وہ ایک سر اٹھانا شروع کیا میلبرن میں، اور کافی زیادہ کیسز جو ہیں وہ پچھلے دنوں میں آئے، اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہائی کمشنر آف پاکستان جناب بابر امین صاحب کی اور باقی جو کونسلیٹ آفس ہے وہاں پہ ان کی کیا حکمت عملی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بابر امین صاحب بڑے عرصے سے ایک تگدو کر رہے ہیں کہ فلائٹ پی اے اے کی جو ہے اس کی یا کوانٹس کی فلائٹ کی ارینجمنٹ یہاں سے پاکستان کے لیے کی جائے۔ آئیے چلتے ہیں بابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کل کیسا چل رہا ہے آپ کا ہائی کمیشن، اور کووڈ 19 پہ آپ کیسے جو ہے وہ ایک بار پھر کووڈ 19 نے حملہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ راجہ صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وکٹوریا اسٹیٹ میں دوبارہ سے ریسرجنس ہوئی ہے کرونا وائرس کی، تو اور اس بار بہت تیزی سے وہ پھیلا، جس میں ہمارے لیے یہ باعث تشویش بات تھی کہ بہت ساری ایسی لوکیلٹیز جہاں پاکستانی شہری کافی رہتے ہیں، ان لوکیلٹیز میں بھی وہ کافی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم نے ایک ویبنار فرائیڈے کو کیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے آن لائن ان سے دریافت کیا، کیونکہ وکٹوریا میں اب ویسے بھی پابندی لگی ہے باہر کی اسٹیٹ سے جانے کے لیے۔ تو کونسل جنرل میلبرن سے ہم نے اپڈیٹ دی، اور ان کو بھی ہم نے ہدایت کی کہ کمیونٹی کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ رکھیں، اور جو بھی کمیونٹی کا ریلیف ایفرٹس ہیں ان کی کوآرڈینیٹ کریں، اس میں ان کو ہیلپ کریں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ کمیونٹی کو براہ راست بھی اپروچ کیا جائے، تاکہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ سفارت خانہ جو ہے یہاں ان کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی ایسی ضرورت جو ان کی ہو وہ اس کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کافی عرصے سے آپ سے گائے بگائے بات ہوتی رہی، اور آپ نے بتایا کہ آپ پی اے اے کی ایک فلائٹ کے لیے بھی کوشاں رہے، اور کوانٹس کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ رہا۔ اس کے حوالے سے کہاں تک وہ بات پہنچی، کہاں تک اس کے؟ جی، اس سلسلے میں کافی عرصے سے پی آئی اے کے ایم ڈی صاحب سے میں رابطے میں ہوں، اور میری ان سے خط و کتابت چل رہی تھی ای میل کے ذریعے۔ میں نے ان کی توجہ اس طرف دلوائی کہ یہاں پاکستانی نژاد شہری کافی زیادہ موجود ہیں آسٹریلیا میں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں، اور یہ ایک اچھی مارکیٹس پی آئی اے کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز پہ کافی غور و خوض کے بعد مجھے کہا کہ آپ کوئی طریقہ کار بتائیں کیا ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ کوانٹاس کے ساتھ اگر ہم پی آئی اے کی کوڈ شیئرنگ کر لیں، اس سلسلے پہ پھر میں نے کوانٹاس کے حکام سے بھی رابطہ قائم کیا، اور اس کے بعد پی آئی اے اور کوانٹاس کا براہ راست آپس میں رابطہ کروا دیا، اور اب وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں مختلف ای میلز اور جو ہے ٹیلی فون اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ابھی تقریباً ہفتہ پہلے ہی مجھے ایم ڈی پی آئی اے صاحب کی طرف سے خط آیا کہ پی آئی اے سیریسلی غور کر رہا ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک پرواز جو ہے سڈنی سے شروع کرے سر دست۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کووڈ 19 کی وجہ سے تمام بین الاقوامی پروازیں بند ہیں، اور ایئر لائن انڈسٹری کافی خسارے میں جا رہی ہے۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جب یہ کووڈ کا پینڈیمک کچھ کم ہو جائے گا تو پی آئی اے کی شاید اپنی پروازیں یہاں سے شروع کر سکے۔ یعنی نیکسٹ ایئر جولائی تک کی کہہ رہے ہیں، ابھی کچھ تو 2023 تک کی کہہ رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ایئر جولائی جو ہے اس میں امید ہے کہ جب ایئرپورٹس کھلیں گے تو
ایک بار پاکستانی ایئر لائن جو PIA ہے وہ بھی ہمارے سڈنی کے گراؤنڈز کو ٹچ کرے گی؟ جی یقیناً میں کوئی ٹائم فریم تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ MD PIA صاحب نے کوئی حتمی ٹائم فریم مجھے اپنے خط میں نہیں لکھا، لیکن انہوں نے اس عزم کا ارادہ ضرور کیا ہے کہ وہ سر 10 کم سے کم ایک ہفتہ وار فلائٹ جو ہے وہ سڈنی سے پاکستان کی شروع کی جائے کرنا چاہتے ہیں۔ بابر امین صاحب یہ بتائیے کہ جو کاؤنسلر سروسز ہیں یا باقی جو معاملات ہیں میلبرن، سڈنی اور کینبرا کے، ان میں جو لوگ اگر نہ آنا چاہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وائرس کی وجہ سے، تو کیا اگر ویزا ہو یا ویریفیکیشن ہو کسی ڈاکومنٹ کی یا پاور آف اٹارنی وغیرہ ہو، تو اس کا کوئی آن لائن یا وایا پوسٹ یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیں ہم نے جیسے کووڈ-19 کے پینڈیمک کی وجہ سے یہاں لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ایک سرکولر نکالا تھا جس میں ہم نے بیشتر چیزوں کو لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ آن لائن بذریعہ ڈاک ہمیں بھیجیں اور ہم کر لیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اب پاسپورٹ اور ویزا بھی آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کو کہ آن لائن بائیو میٹرکس ویریفائی نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آنا پڑتا ہے وہ پورٹل پہ، یا تو ہائی کمیشن کینبرا میں یا پھر سڈنی میں، 2 جگہ پہ اس وقت ہمارے پاس پاسپورٹ کا پورٹل موجود ہے۔ باقی جو حکومت نے ایک اور سہولت یہ دے دی ہے کہ جو ایکسپائرڈ پاسپورٹس ہیں ان کو بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، ورنہ پہلے یہ تھا کہ پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ختم کر دیا گیا تھا اور ہر بار آپ کو نیا پاسپورٹ بنانا پڑتا تھا، لیکن کیونکہ کووڈ پینڈیمک کے جو ہے خصوصی حالات کی وجہ سے حکومت نے اب یہ رعایت کی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں جو موجودہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہے اس کو بھی سفارت خانہ یا کونسلیٹ کے اختیار میں ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دے۔ کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں جہاں سپریم کورٹ اور عدالتی ہدایات کے مطابق ہم کو لازمی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو پاور آف اٹارنی جیسے ہے وہ جو دینا چاہے وہ اس کو اس کے لیے پریزنس ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس میں قانونی معاملات انوالوڈ ہوتے ہیں، جائیداد کی منتقلی کے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو اس میں کچھ ماضی میں ایسے کیس ہوئے، ناٹ ان آسٹریلیا مگر آل اوور دی ورلڈ، کیونکہ ایک ہی قانون ہوتا ہے، تو بعض جگہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے پاور آف اٹارنی بذریعہ ڈاک بھیجی اور بعد میں جب اس کے پاور آف اٹارنی کے نتیجے میں کچھ جائیداد کا انتقال وغیرہ ہو گیا تو بعد میں ڈسپیوٹ پڑ گیا، تو اس کی وجہ سے پھر کورٹ نے بھی ہدایت دی کہ آپ جو ہے ان پریزنس کیا کریں۔ بہت شکریہ بابر امین صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کمشنر آف پاکستان جناب بابر امین صاحب نے PIA کے لیے کوانٹس اور PIA کا کولین کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پہ کام کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، اور امید ہے کہ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا تو ہماری یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک ڈائریکٹ فلائٹ کا، خواہ وہ PIA ہو یا کوانٹس ہو یا کوئی بھی ایئر لائن ہو، اگر سڈنی سے یا میلبرن سے ڈائریکٹ فلائٹ اسلام آباد، لاہور یا کراچی یا کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتی ہے تو بہت بڑا مسئلہ جو لوگوں کا ایک ایئرپورٹس پہ گھنٹوں کے حساب سے جو ویٹ کرنا ہے وہاں، وہ دور ہو جائے گا، اور باقی بھی اقدامات جو جناب بابر امین صاحب ہمسیلف اور ان کا جتنا بھی عملہ ہے میلبرن میں اور سڈنی میں، دے آر کین ٹو ہیلپ دا کمیونٹی، یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کووڈ-19 کے دور میں ہم اس سے نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد ایک بار پھر ہائی کمیشن میں بھی فلیگ ریزنگ سیرمنیز ہوں گی، سارے پاکستانی یہاں پہ بھی آئیں گے، جو کونسلیٹ آفسز ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح رونقیں جو ہے وہ بحال ہوں گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔